اس میں ایسی کون سی دین کی بات؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عامر لیاقت آ کے ان سے معافی بھی مانگے. اس طرح کے شیطان ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنی موت خود مرے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ خبر سننے کو ملی بلکہ دیکھنے کو ملی عامر لیاقت صاحب کے سلسلے میں کہ انہوں نے نہایت ہی بدتمیزی کے انداز میں ان کے ساتھ کسی ایک پروگرام کے اندر رویہ اختیار کیا ہے. آج یہاں خاص طور پر برطانیہ کے نامور شخصیات علماء اکرام یہاں موجود ہیں عامر صاحب کے سلسلے میں. پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عامر صاحب کے سلسلے میں عامر صاحب کے ساتھ جو پچھلے ماضی میں جو مسائل پیدا ہوئے تھے اس سلسلے میں عامر صاحب نے اس کی وضاحتیں کی. جو پہلا سلسلہ تھا اس وضاحت کو سب سے پہلے ہمارے حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ان کی وضاحت کو قبول کیا اور ان کی معافی کو قبول کیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک سلسلہ دوبارہ ایک اور سلسلہ پیدا ہوا, پھر اس کے بعد ایک سلسلہ پیدا ہوا. آج پھر یہ وہی معافی مانگنے کے بعد بار بار معافی مانگنے کے بعد یہ دوبارہ ایک سلسلہ یہ شروع ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کا اجتماع تو ایک اویئرنیس کے بارے میں پھیلا رہے ہوئے تھے کہ بھائی مفتیوں کی عالموں کی جو بڑے بڑے مجدد ہیں اسلام ہیں جن کے بارے میں یہ جو ملعون میرے حساب سے معذرت چاہتا ہوں ملعون نا عامر لیاقت نے جو بکواس کی ہے ایک مفتی عالم سے اس طریقے سے بدتمیزی سے بات کرنا اور اس سے بڑی ہماری عوام جو بالکل وہ بھول جاتی ساری باتیں کر کے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا اس پر مساجد میں بھی نوجوانوں نے خاص طور پر مسلمانوں نے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اسے برا سمجھا ہے. Everybody in England, in parts of London and Oxford, we were very saddened and disheartened on the conversation of Dr. Amir Liaquat Hussain Sahab against a very famous and reliable ulama and scholars. ویسے تو وہ عامر صاحب بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کی گفتگو سے ایک لمحہ بھی یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ ان کو واقعی حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے. کیونکہ یہ پاکستان میں اتنے عذاب پچھلے 10-12 سالوں سے نازل ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے, جن میں سے ایک عذاب کی شکل عامر لیاقت صاحب بھی ہیں. جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کو یہ زیبا نہیں رہتا کہ وہ اس طرح سے کسی سے بات کرے, اور خاص طور مفتی اکرام سے جو اس نے بات کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان یا کوئی پڑھا لکھا اس طرح سے بات کر سکتا ہے. عامر لیاقت صاحب تو پہلے ہی سے علماء کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اور پہلے بھی یہ پہلی بار نہیں ہے, انہوں نے پہلے بھی اس طرح گستاخیاں کی ہیں, اصحاب کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں. پھر اس نے کہا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے, تو جس کی وجہ سے علماء نے اس کو درگزر فرمایا ہے. علماء کے ساتھ اس طرح کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اس میں ایسی کون سی دین کی بات؟ داڑھی اس کی پوری نہیں, سر پہ ٹوپی وہ نہیں رکھتا, پانچے اس کے اوپر نہیں ہے, ناشتہ وہ ہے, گالیاں وہ دیتا ہے, ڈانس وہ کرتا ہے, کیک وہ کاٹ رہا ہے, باقی رہا کیا پیچھے؟ میں تو اس ملعون کا کوئی پروگرام کیا اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا ہوں. اور علماء اکرام جو ہے اس وقت بڑے شدید غصوں کا اظہار کر رہے ہیں. تو علماء کے ساتھ یہ اس طرح انبیاء کے وارثین کے ساتھ اس طرح رویہ کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو ایک اسکالر کہتا ہے. اس کو اپنے آپ کو اسکالر کہنے پہ شرم آنی چاہیے, نہ اس کے عمل اور اس کے قول میں تضاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو گفتگو کی اس پہ ہم شدید احتجاج کرتے ہیں. لوگ یہاں بہت غصے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عامر لیاقت آ کے ان سے معافی بھی مانگے اور یہ کہ اپنے جو حرکتیں وہ کرتا ہے اس کو وہ چھوڑ دے. پہلی بات تو یہ مجھے صرف ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو 100 روپے کے جو ہے نا موبائل جو چائنا کے بنے ہوئے وہ لینے کے چکر میں ادھر آ جاتے ہیں اور اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنے لیے دوزخ تیار کر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ملعون کے پروگرام میں مت جائیں, اس کو اکیلا کریں, یہ اپنے موت خود مر جائے گا. اور اس طرح کے شیطان ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنی موت خود مرے ہیں. عقل پیدا کرو, یہ انعام لے کے ایک مفتیوں کی تم لوگ عزت کر دو. تمہیں پتہ ہے کتنی عزت ہوتی ہے مفتی کی, عالم کی. ساری زندگی وہ اپنی لگا کے پڑھ کے آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, پھر ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آگے جا کے دین پھیلا رہے ہوتے ہیں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو, اس ملعون کو سر پہ بٹھا رہے ہو, نہ شکل نہ صورت نہ آواز. ہر فن مولا وہ بنا ہوا, ڈائریکٹر وہ, نعت خواں وہ, رائٹر وہ, پروڈیوسر وہ, ڈانسر وہ, کیک وہ کاٹ رہا ہے. اللہ کے واسطے شعور لا پیدا کریں اور پچھلی باتوں کو نہیں بھولا کریں. پہلے بھی بدتمیزی کر چکا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے.
اور دوسرا مجھے سب سے زیادہ افسوس اس کے کہنے کا تو ایک علیحدہ بات ہے، اس سے تو یہی چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں پر ہے جو اس کے سامنے بیٹھے یہ سن رہے ہیں۔ نوجوان علماء یہی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ خدا را دین کے اوپر کاروبار مت کیجئے، دین کو دکھاوا والا مت بنائیے، ورنہ امتی بہت زیادہ پہلے ہی مشکلات میں ہیں اور آپ جیسوں کے انداز سے، آپ جیسوں کے طریقوں سے اور زیادہ مشکلات میں چلے جائیں گے۔ میں بہت اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ اس چیز کو ہم لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے اور میں خود اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں۔ ایسے حضرات کو ٹی وی پہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔